مصلی بنایا ہوا ہے، تو اسی مزرعہ کے اسی باغ کے اندر ہی یہ شامل ہوتی ہے۔ یہ جو سامنے جگہ ہے یہیں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر سایہ کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس جگہ کو ابھی مصلی بنایا ہوا ہے، تو اسی مزرعہ کے اسی باغ کے اندر ہی یہ شامل ہوتی ہے۔ جدو کنڈ کی جی مینو یارا ٹر کے حضرت علی سے مولوی ایک نہیں، اسی سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نال مر جائیے، اس خاک برابر نہیں جتے حضور ایک باری پیشاب مبارک فرمایا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت آبرو کا، اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی جی یہ مولوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا جب تک لبیک والے سی زندہ نا اے کم نہیں ہونا، اے نہیں ہونا کم، اے کم نہیں ہونا، آج بالکل نہیں ہونا۔ اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا، اسے زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان، حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا، پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا، انہاں کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے، آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کو تسی بدلہ لو، تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا۔ سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا، انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا، اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا۔ مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا نا آمنو، جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا، اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم تا انسانہ رہی سی نا، دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلوارہ نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن، ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن، تے آپ انجے تختہ دار ہوتے بدے ہوئے سن، تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا، اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص تے گورنر بنے، تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھئی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے، 4 شکایتاں، اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن، بازارہ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیا مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو، انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھا ہو نبی نے سیاست کی تھی۔ یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا، جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا، انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نا تو آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی انہوں مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا، میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی، قبر میں نو نہیں ملی، میں اتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر میں نو مل گئی، میں اتھے حاضری دیتی۔ بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری، آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پوندے ہو بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں، انہاں کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے، اس ویلے میں موجود سی، تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا۔ اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال۔ چلے ہو تے آج حضور نال پیار کرو، آج موقع ہے، جاندہ جاندہ ایویں ہی موت آ جانی، لیکن چاج بھی تے آوے نا یار، جی زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تے موت آ جائے۔ جو میں گل جڑی کرن لگا، خبیب بن عدی نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا، سنا دے ماں
لقد جمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت إني لمیت ولكن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ کا جسم کٹ رہا سن تو اس شعر کا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولكن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شولے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوی گی. ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. آگے وقد بدوا لحمی وقد یاس مسمعی وقد یاس مطمعی فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدوا لحمی وقد یاس مسمع وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ظاہر جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی. آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. آخر تو پھر کی فرمایا جدو نا جسم اپنوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدو آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے کبار کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فلستو بالی حین ابتلو مسلمن علی جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہی وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی. فرمایا سن لو، مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا. ہاں جی توجہ جی. فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں. وذالک فی ذات الالہی وَإِن یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا. فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا، ایسے کر دے گا. بس یہ اسلام ہے. اس اسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں ہوئی. آواز دے لگنی نا قیامت نو، ہاں بڑے بڑے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ہاں قیامت سارے مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ. ہاں اس دن مجرم سارے علیحدہ تے محمد عربی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. جڑا حضور جدو چلن گے نا تو پھر جڑا نال چلے گا حضور ہمیں آنے دو بھائی، جدو آواز لگنی نا آنے دو تے چلنا انہی ہے جڑا غلام ہوئے گا، باقی دی سارے اتنے لگ جانی بریک. ہاں اے نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور ساری چل پین گے. جدو قیامت نو آواز لگی نہیں کہ نہ مسلمان سارے سجدہ کرو تے کافران دی کمر جڑی این سدھی ہو جائے گی بھی سریہ پہ جائے گا. قرآن وچ موجود ہے. ہاں قرآن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون ہے نا جی. ہاں قیامت والے دن جڑے آواز بھائی مومن سارے سجدہ کرو بھائی، پتہ لگ جائے گا کافر کیڑے تے مومن. تے اس دن کافر کوشش کرن کہ بھائی انہاں نال جھک جائیے، لیکن انہاں دی کمر سریہ پہ سجدے دے باوجود وہ سجدہ نہیں کرن سکن گے. دل کرے گا آج اسی بھی جھک جائیے، لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور نال وفا کرو، جتھے بھی گل ہوئے کل لکھاں گلاں اپنی جائیاں. میں گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد عربی دا غدار نہیں. بس جی چاہندے ہو قیامت نو حضور آواز لے دین کہ بھائی چلیے تو پھر تسی بھی چل پاو تے میرے جا گناہگار بھی تواڈے پیچھے پیچھے چل پاون. تو پھر ادا طریقہ اج ہے کہ حضور دی گل کرو. جدو حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی. حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی. یہ تے روٹی پانی دا چکر بنائے سن، کلمہ سی حضور دا پڑھیا اس سطح تے کھڑے رہنا بس.
ऐस तो पीछे नहीं हटना, कहा दुनिया इधर दी उधर हो जाए, इंज करके कहना कलमा सी रसूलुल्लाह दा पढ़िया, बस गुनाहगार जरूर हाँ लेकिन गद्दार नहीं। ऐ गल ना, गद्दार वो होता जेड़ा हुजूर के बारे सुन के कहे छोड़ो यार इन मसलों में नहीं पढ़ना चाहिए, सारी ठीक है, ए समझ लेनी गद्दार है। तो जेड़ा कहे हुजूर की बात आ गई अब सारी कायनात इधर हो जाए, लेकिन हुजूर से गद्दारी नहीं हो सकती। समझ जाना ए मुहम्मद अरबी दा बावफा गुलाम है, वफादार गुलाम है हुजूर। ऐसी तो मैं सच्ची गल कर रहा, तुसी चाहते हो कि जिन्होंने कुल वल्ला नहीं आती तुहाडे पुत्रां नूं वो कुरान पढ़ाणगे, जिन्होंने इन्ना आता ना नहीं आई वो तुहाडे पुत्रां नूं कुरान पढ़ाणगे। चाहते हो क़यामत तक तुहाडियां नस्लां कुरान पढ़दियां रहन, तुहाडियां कब्रां ते खड़े होके यासीन वल कुरानिल हकीम पढ़दियां रहन। तो फिर अज हुजूर दे दीन नाल वफा करो, इन्हां जालिमां कोलों जान छुड़ाओ जेड़े आप कुरान दे इतने बड़े दुश्मन हैं, उन्हां तुहाडे पुत्रां नूं कुरान पढ़ाना है। जेड़े आप रसूलुल्लाह दी इज्जत नामूस दे एडे बड़े दुश्मन हैं, तुहाडे पुत्रां नूं आशिक रसूल बनाना है। बाज आ जाओ वरना आने वाले हालात बड़े खराब हो जाने ने। आज हुजूर दे दीन नाल खड़े हो, इन्हां जालिमां कोलों जान छुड़ाओ। उन्हें कहा ना ना बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। किसी के लिए माफी नहीं है। जिदा दिल करे गोली मार देवे, जिदा दिल करे कुत्ते मार देवे, जिदा दिल करे मैनू जहर दे देवे, जिदा दिल करे मैनू जेल च लै जाए, जिदा दिल करे मैनू मेरे ते दहशतगर्दी के मुकदमे बना के मैनू जेल च छुट देवे, कोई जरूरत नहीं है जिंदगी की। जब हुजूर के खाकों का ऐलान हुआ और तुम जनाब उसके लिए कोई जुमला कहने के लिए तैयार नहीं हो और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो, फिर बताओ तुमने कौन सा कलमा पढ़ा है? वो कलमा खाक के अंदर भी दाखिल होंगे तो खाक भी कहेगी दफा हो जा, तू गुस्ताखे रसूल है। बेशक इस वास्ते हम हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा हमने सस्ता सा एक मुतालबा किया है, बड़ा आम सा एक मुतालबा है। बेशक जी ये तो मुतालबा ही कोई नहीं है। हाँ ये तो मुतालबा ही नहीं है कि सफीर को यहाँ से निकालो, ये कोई मुतालबा है? मुतालबा तो हमारा ये है कि तुम ऐलाने जंग करो उनके साथ। ये तो बिल्कुल मुतालबा, बिल्कुल हल्का सा मुतालबा है बिल्कुल। इस वास्ते आप हजरात के ये चमकते हुए चेहरे ये जब दुनिया देखेगी तो वो कहेगी नहीं नहीं हमने कुछ और समझा था। मोहम्मद अरबी के गुलाम सदियों बाद भी एक एक जो है वो हजारों के बराबर है। कान अपने बंद कर दें, जो बंदा बात करे उन्हें कहा परा हटा है कोई यार दी गल सुना मुल्ला बस। इंशाअल्लाह जब आप ये अपने कान सिर्फ हुजूर के लिए खोलेंगे, हुजूर का दीन बहुत जल्द तख्त पर आ जाएगा इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत और ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को भी सलामत रखे। आप मेहनत करें, वो बुराइयों के लिए मेहनत करते हैं तो आप हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला लोगों को नहीं समझा सकते क्यों? हुजूर ने खुद इतनी बड़ी गवाही दी। कोई बंदा बक बक करे ना कि यार लब्बैक वाले हर वक्त खत्म नबुव्वत की क्यों बात करते हैं, तो उनको कहना है हुजूर ने गवाही जो इतनी बड़ी दी। हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। कितनी? फरमाया दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ? कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। हुजूर फिर इश्क तो ये है ना, आला हजरत ये हदीस लिखने के बाद कहते हैं इश्क ये नहीं होता मैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हूँ। आशिक वो होता है जो अपना फिर बताए कि मेरे अंदर कितना इश्क है। आला हजरत ने जब ये हदीस नकल की ना कि हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद बराबर गवाही देता हूँ कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो आला हजरत कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह आलम पनाह का अदना कुत्ता। अपने बारे में आला हजरत ने कहा हुजूर तुसी ते ऐ गवाही दी ना कि दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूं कि मेरे बाद नबी ने नहीं आना। अर्ज की थी हुजूर आपकी बारगाह का अदना कुत्ता अहमद रजा क्या कहता है? बेअदद अनहाए रेग व सतारा हाय आसमान और मेरे साथ मलाइका समावात वल अर्द भी
اور حاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے. وکفا باللہ شہیدا. حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذریاں دی تعداد دے برابر. تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے. یہ عشق ہے. میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں. میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا. حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں. وستارہ یا آسمان. حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے. تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں. خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا. یہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ کہتی ہے بول بدسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیہ کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا. اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا. لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہیں کہ سب نے بر صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی. کیوں حضور قدر پڑھے آپ نے بیعدد انہائے ریگ و ستارہ آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و حاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے. وکفا باللہ شہیدا کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے. میں دل نہیں دوں گا جان مانگو میں دل نہیں دوں گا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے. خاک کے اندر بھی داخل ہوں گے تو خاک بھی کہے گی دفع ہو جا تو گستاخ رسول ہے. بے شک اس واسطے ہم حکومت پاکستان کو بڑا ہم نے سستا سا ایک مطالبہ کیا ہے بڑا عام سا ایک مطالبہ ہے. بے شک جی یہ تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ تو مطالبہ ہی نہیں ہے کہ سفیر کو یہاں سے نکالو. یہ کوئی مطالبہ ہے؟ مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ تم اعلان جنگ کرو ان کے ساتھ. ہاں جی. یہ تو بالکل مطالبہ بالکل ہلکا سا مطالبہ ہے بالکل. اس واسطے آپ حضرات کے یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ جب دنیا دیکھے گی تو وہ کہے گی نہیں نہیں ہم نے کچھ اور سمجھا تھا. محمد عربی کے غلام صدیوں بعد بھی ایک ایک جو ہے وہ ہزاروں کے برابر ہے. کان اپنے بند کر دیں جو بندہ بات کرے انہیں کہا پرا ہٹا ہے کوئی یار دی گل سنا مولا. سبحان اللہ. بس انشاءاللہ جب آپ یہ اپنے کان صرف حضور کے لیے کھولیں گے حضور کا دین بہت جلد تخت پر آ جائے گا. انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد
اور تاجدار ختم نبوت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو بھی سلامت رکھے۔